برادر عزیز محمد سیف الدین انجینئر صاحب کی شادی ہے اور ان کے والد محترم نے مجھ سے خواہش کی ہے کہ اس موقع پر میں آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں رکھوں۔ ایک جو نکاح کی مجلس ہوتی ہے اس میں عموماً خطابات نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے اس مجلس کو بھی ایک ہمارے تذکیر کا، ہماری تربیت کا، ہماری تعلیم کا ذریعہ انہوں نے بنایا، اور یہ مواقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر، جمعہ کے موقع پر، عیدین کے موقع پر، ہر خوشی کے موقع پر، ہر غم کے موقع پر، کسی موقع کو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے استعمال کرتے اور کسی موقع کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اس لیے میں انہیں ڈبل مبارکباد دیتا ہوں، ورنہ عموماً کس کو دلچسپی ہے۔ یہاں میں تمام سامعین کو بھی ایک مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ وہ مبارکباد یہ ہے کہ آپ خطبہ نکاح میں شامل ہیں۔ شادی خانے کو تو سینکڑوں لوگ آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت دی کہ ان سینکڑوں میں سے آپ چند ہیں جو اس نکاح کی محفل کو آپ نے غنیمت سمجھا اور اس کی شرکت کو آپ نے ضروری سمجھا، غنیمت نہیں بلکہ ضروری سمجھا، اور یہ ضروری محفل ہے۔ جناب ظہیر الدین صاحب اور ان کے بیٹے محمد سیف الدین صاحب اور پھر دلہن کے بڑے بھائی سید عامر محی الدین صاحب اور ان کے رشتہ داروں نے ہمیں یہاں بلایا ہے تاکہ ہم اس موقع پر، جبکہ ہمارا ایک بچہ اور ایک بچی عقد نکاح میں بند رکھے گئے، تو ہم انہیں دعائیں دیں، انہیں مبارکباد دیں، اس لیے ہم جمع ہوں۔ تو ہم یہاں پر آئے مسجد میں، اس موقع پر ہم آئے ہیں اصولاً اور اصلاً ہم اس دلہا دلہن کو ڈھیر ساری دعائیں اور مبارکبادیاں دینے کے لیے۔ یہاں میں دعا کروں گا کہ دلہن کے والد محترم، مجھے معلوم ہوا کہ وہ مرحوم ہیں، شاید وہ بھی رہتے تو وہ بھی بہت خوش ہوتے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ محترم حضرات، نکاح کیا ہے؟ نکاح ایک عین عبادت ہے، ایسا ہی عبادت ہے جیسا نماز روزہ ہے، اس لیے اس کی تفصیلات ایسی ہی ہیں جیسے نماز روزے کی ہیں۔ نماز کے واجبات ہیں، نماز کی سنتیں ہیں، نماز کے مفسدات ہیں، نماز ہوتی کیسا ہے، نماز ٹوٹتی کیسا ہے، ٹھیک اسی طرح نکاح کے فرائض ہیں، نکاح کے واجبات ہیں، نکاح کی سنتیں ہیں۔ نکاح کے دو فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہے ایجاب۔ ایجاب کہتے ہیں پیشکش، انگلش میں کہیں گے آفر۔ یہ پیشکش بچے کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، بچی کی طرف سے بھی، یہ کھلا سن لیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں ہوتی تھی، اب بچیاں کالج کو جا رکھے گئے اس لیے بچیاں بول رہی ہیں، نہیں، اسلام نے جتنا بچے کو اجازت دی ہے اپنے لائف پارٹنر کو سلیکٹ کرنے کا، اتنا ہی حق اور ادھیکار بچی کو بھی دیا ہے کہ وہ اپنا لائف پارٹنر کا سلیکشن کرے۔ آپ کو حیرت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی اماں خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی۔ آپ بیوہ تھیں 2 شوہروں کے ذریعے سے، وہاں رشتہ بھیجایا جاتا ہے حضرت خدیجہ کے ذریعے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بھی نہیں کہا، ہاں بھی نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ میرے بڑے ہیں، میرے چچا ابو طالب ہیں، ان سے ذرا آپ کنسلٹ کر لیجئے۔ ابو طالب نے یتیم بچے اور بھتیجے کے لیے ایک دولت مند ترین خاتون اور نیک خاتون بیوہ کے رشتے کو ایکسپٹ کر لیا اور بھتیجے سے مشورہ کر کے جواب دے دیا کہ یہ رشتہ منظور ہے۔
تو میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11+2 13 شادیوں میں سب سے پہلا رشتہ جو آفر آیا تھا وہ بچی کی طرف سے آیا تھا. تو یہ پہلا فرض ہے کہ پیشکش ہو، کسی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، بچے کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر فقہ کی 2 اصطلاحیں ہیں. ابھی قاضی صاحب کے آپ فارم میں دیکھ لیجئے، ایک ہوتے ہیں جانبین، ایک ہوتے ہیں طرفین. جانبین کہا جاتا ہے دلہے دلہن کو، طرفین کہا جاتا ہے ان کے سرپرستوں کو. جانبین جب کسی چیز کو چاہیں تو انہیں یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ تمہیں تجربہ کم ہے، تمہاری عمر کم ہے، تم اپنے ماں باپ اور سرپرستوں سے مشورہ کر لو اس آفر پہ، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. پھر اس کے بعد دوسرا فرض ہے قبول، یعنی ایکسپٹنس. اس آفر کو قبول کرے. آفر بچہ یا بچی کی طرف سے ہے، بچے کی طرف سے ہے تو بچی قبول کرے، بچی کی طرف سے ہے تو بچہ قبول کرے. یہی تو ایجاب و قبول ہے. اب جو گئے، ایجاب و قبول سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے. میں جب جامعہ دارالہدیٰ میں پڑھتا تھا تو مجھے جو فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی تھی، اس کتاب کا کتاب النکاح کا مجھے پہلا جملہ جو مجھے ایک سوال کے جواب میں لکھنا تھا، مجھے آج تک یاد ہے. النکاح ینقض من الایجاب والقبول، نکاح منعقد ہو جاتا ہے ایجاب اور قبول سے. میں ایک عالم دین کی حیثیت میں یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. تو یہ آفر اینڈ ایکسپٹنس، یہ دونوں فرض ہیں. اب 2 چیزیں واجب ہیں اور وہ بھی ضروری ہیں. واجب بولے تو ضروری. سب سے پہلی چیز ہے اس میں 2 گواہ. ابھی 2 گواہوں کے ساتھ گئے. یہ 2 گواہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے اس میں جو لائق ہیں، پوری دنیا کے ایگریمنٹ میں دنیا نے اس کو قبول کر لیا. ایگریمنٹ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ 2 پارٹی نہ ہو اور اس پر 2 گواہ نہ ہو. کلام پاک میں اس میں بہت بحث کی گئی ہے. سورہ بقرہ کی سب سے اور قرآن مجید کی سب سے طویل ترین آیت قرض اور اس کی گواہی کے اوپر ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ 2 گواہ اگر مرد نہ ملیں تو 1 گواہ مرد اور دوسرا گواہ مرد کے مقابل میں 2 عورتوں کو لے لو، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے. کیا دین ہے، کیا نظام ہے، کیا تعلیمات ہیں، کتنا اچھی بات ہے. آپ دیکھ لیجیے. تو یہ پہلا واجب ہے کہ 2 گواہ ہوں. دوسرا واجب ہے مہر. الحمدللہ میں ان کو مبارکباد دوں گا کہ مہر انہوں نے نقد ادا کر دیا اور وہ مہر کی رقم بھی لے گئے. یہ مہر کی رقم اس لیے لے گئے کہ یہاں کنیاں دان میں نہیں ہیں. پورے بھارت کے معاشرے کو آج یہ سنا دینے کی ضرورت ہے کہ عورت پھگٹ میں نہیں ملیں گی آپ کو. عورت کی ایک قیمت اور ایک ویلیو ہے، اور وہ قیمت اور ویلیو کم سے کم ایک علامتی طور پر جو مقرر کی جا رہی ہے وہ مہر ہے. اور مہر از دا واجب، مہر ضروری ہے. اور وہ مہر 51,000 روپے گن کر دیا گیا. قاضی صاحب بول رہے تھے ذرا گن لیو. ٹھیک ہے، وہ شرط ہے، اس کی امپورٹنس ہے. 3 سنتیں ہیں نکاح میں. پہلی سنت خطبہ نکاح ہے. اب یہاں ہمارے پاس انہوں بنا لیں کہ پہلے تم اردو میں خطاب کرو، بعد میں ایجاب و قبول کے بعد عربی میں پڑھو تم خطبہ. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی خطبہ ہوتا تھا. اس لیے ہوتا تھا کہ سب جانتے تھے عربی. بعد کے ادوار میں بھی ایک ہی خطبہ ہوا. حمد و ثنا کے بعد اردو میں کہا گیا. بولے لوگ آج بھی ملیالم اور کیرلا میں بہت سے علاقوں میں لوگ وہاں پر ملیالی جانتے ہیں. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انہوں اردو میں بول کے ختم کر دیتے ہیں. جمعہ کو بھی ویسی کر دی. ہم تقریر کرنا ہے تو نیچے کرو ممبر کے، پھر اذان کے بعد اوپر چڑھ کے منتر پڑھو جب ہم سوتے رہیں گے. تو پورا اس کا اثر، اس کا جو امپورٹنس ہے، اس کا جو سگنیفیکنس ہے، اس کی جو اہمیت ہے، وہ پوری ہم گھٹا دیے.
تو الحمدللہ یہ 3 سنتوں میں پہلی سنت خطبہ نکاح ہے، دوسری سنت چھوارے اچھالنا ہے۔ چھوارے اچھالنا بھی سنت ہے، اچھالو یا پاکٹاں بنو آپ، لیکن نوک جھوک ہونا چاہیے، بولنا چاہیے میرے کو نہیں ملا، ہاں چھین چھپٹ ہونا چاہیے، اور یہاں تک ہونا چاہیے کہ مردوں میں بھی دیا جانا چاہیے، اسی طرح عورتوں میں بھی بٹنا چاہیے۔ دلہن کے ساتھ ہنسی مذاق ہونا چاہیے، وہاں بھی مصری بادام کھانا چاہیے۔ میں اپنے بیٹی کی شادی میں اور بیٹے کی شادی میں 200 پاکٹاں مردوں میں کرا تھا ارینجمنٹ، اور 200 پاکٹوں کا ارینجمنٹ عورتوں میں کرا تھا، اور ایک LED لگایا تھا، اور دلہن کا نام لکھا تھا۔ آپ بھی کسی وجہ سے نہ لکھ پائے ہوں، عموماً کیا ہے پردہ بول کے نہیں لکھتے، بغیر نام کے کہاں چل رہا ہے؟ کیا پاسپورٹ بن رہا ہے؟ کیا آدھار کارڈ بن رہا ہے؟ کیا LKG میں ایڈمیشن ہو رہا ہے؟ LKG کی ایڈمیشن کی بچی کا نام فوٹو چاہیے، کیوں نہیں چاہیے؟ تو دلہن کا نام اور اس کی فوٹو کیوں نہیں چاہیے؟ رقعے میں اس کا نام کیوں نہیں آنا چاہیے؟ میں نے اپنا بیٹا میرا بیٹھا ہوا ہے، اس کی شادی 4 سال ہو گئے، میں اپنے بیٹے کی شادی میں جہاں ولد محمد آصف الدین ڈالا، وہیں بنت بشرا جمال ڈالا، میری بیوی کا بھی نام۔ کیوں؟ ماں کو حق نہیں ہے کہ یہ میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے؟ کیوں دلہن کی ماں کو حق نہیں ہے؟ کیا اس کا ایگزسٹنس اور وجود نہیں ہے؟ کیا ہمارے تحت جی رہی ہے وہ؟ جب تک فاطمہ بنت محمد ہے، فاطمہ بنت محمد ہے، شادی کے بعد بھی علی سے شادی ہوتی ہے، تب بھی وہ فاطمہ بنت محمد ہے۔ یہ اسلامی تہذیب ہے۔ یہ یورپین کلچر ہم وائف آف لکھ رہے ہیں، وہ لکھ لیجئے، اب جاری ہے وہ، لیکن بہرحال دلہن کا بھی آنا چاہیے نام، اور دلہن کے ماں کا بھی آنا چاہیے، دلہے کا بھی آنا چاہیے، دلہے کی ماں کا بھی آنا چاہیے نام۔ اور یہی اسلام کی تعلیم میں نے جو پڑھی ہے اس کا نچوڑ ہے۔ میں اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے تیسرا جو سنت ہے، تیسری سنت ولیمہ، انشاءاللہ وہ ولیمہ بھی ہوگا۔ آئیے یہ ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، میں ایجوکیٹ کرنا چاہا ان نوجوانوں کو جن کی شادی ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے یا ابھی ہوئی ہے یا آئندہ ہوگی، کہ نکاح ایک عبادت ہے۔ صحابہ کرام بولے نکاح کیسا عبادت ہے اللہ کے رسول؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے دیکھو، اگر تم کسی بغیر نکاح کے کسی عورت سے تمہارے تعلقات ہو جائیں، کسی کو گرل فرینڈ بنا لیو، تم شادی سے پہلے اب گرل فرینڈ چل رہا ہے نا، بنا لیے اور اس کے ساتھ تعلقات قائم کرے، تو تم گناہگار ہوگے نہیں ہوگے؟ تو صحابہ بولے ہاں گناہگار ہوں گے۔ تو اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر جب تم ایک عورت کے ہاتھ پہ ہاتھ پکڑ لے رہے ہو اور تم ایک ایگریمنٹ میں بن جا رہے ہو، تو یہ عین عبادت ہے، اللہ تم کو اجر دے گا۔ اور اسی بات کو احادیث میں بتایا گیا کہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی سنت ہے، اور احادیث میں بتایا گیا کہ نکاح 50% تقویٰ ہے۔ اب آج سے ہمارا دلہا اور دلہن آدھے متقی ہو گئے، اور 50% تقوی کا مطلب یہ ہے کہ نکاح آدھا دین ہے، بقیہ دین آدھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں پڑھا، پرسوں ایک خطبہ نکاح میں بولا، امام غزالی کی مشہور کتاب ہے احیاء العلوم، اس کا شرح ہے المرشد الامین، اس میں نماز کے اسرار یعنی راز کیا ہے نماز کا، روزے کا کیا ہے، زکوٰۃ کا کیا ہے، حج کا کیا ہے، اسی طرح نکاح کا ایک چیپٹر ہے، اس کے راز اسرار نکاح بول کے ہے۔ تو اس میں حضرت عمر بہت اچھی بات، ایک ایسا قول ہے ان کا میرے کو بہت پسند آیا، وہ آپ کے سامنے سنا۔ حضرت عمر کا قول ہے کہ نکاح صرف 2 آدمی نہیں کرتا، 2 ٹائپ کے آدمیاں نہیں کرتے نکاح۔ ایک جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتا،
یعنی جو کانفیڈنس لوز کر لیا ہے، مرد نگین ہے، قدرت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے سمجھ میں آتا، اس کو اجازت بھی ہے، وہ روزے رکھنا چاہیے۔ اور ایک آدمی نہیں کرتا نکاح، کانفیڈنس ہے، قدرت ہے، طاقت ہے۔ ذرا اچھا سنو حضرت عمر دین کو کیسا سمجھے تھے۔ دوسرا وہ ٹائپ کے آدمیاں ہیں جو بدماش ہیں۔ بدماش کیا کرتا ہے، نکاح نہیں کر کے 10 جگہ منہ مارتے پھرتا ہے۔ بدماشی، عیاشی اور شباشی کرتے پھرتا ہے، اس لیے نکاح نہیں کر رہا ہوں۔ اس کو پکڑو، اس کو لاؤ، اس کا نکاح کرو اور اس کو متقی اور پرہیزگار بناؤ۔ اس لیے قرآن مجید میں نکاح کو حصار کہا گیا۔ حصار ہے سوات الیف رے، حصار۔ حصار کیا نہیں، احسان کہا گیا، احسان۔ الیف ہے سوات الیف نون، یہ سین سے احسان نہیں ہے، سوات سے احسان ہے۔ احسان کہتے ہیں قلعے کو۔ کہا گیا دلہا قلعہ ہے، دلہن کے لیے قلعہ بندی کرتا ہے، اور دلہن قلعہ ہے، احسان ہے، دلہے کے لیے قلعہ بندی کرتی ہے۔ کیا پیارا دین ہے دیکھیے۔ اور اس کی عزت کو، اس کی عفت کو، اس کی پاک دامنی کو، اس کی نام کو، اس کی نشان کو اپہولڈ کرتی ہے، بلند کرتے ہیں، اونچا اٹھاتے ہیں، بچاتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں۔ میں مقاصد نکاح 3 ہیں، وہ آپ کے سامنے مختصر رکھوں گا۔ مقاصد نکاح میں سب سے پہلی چیز محبت، الفت، رافت، مودت ہے، جو سورہ روم میں بھی آئی ہیں۔ یہ پوری چیزیں مقاصد نکاح میں ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسرا مقصد نکاح ہے عفت، پاک دامنی، تقوی، یہ چیزیں ہیں۔ تیسرا مقصد نکاح ہے صالح اولاد، یعنی اولاد ہو۔ اب یہ تینوں مقاصد نکاح ہیں۔ نکاح تو ہو گیا، مقاصد نکاح حاصل نہیں ہوئے تو کیا فائدہ؟ نماز تو پڑھ لیے، آج میں جامع مسجد میں پڑھا نماز، تقریر نہیں رہی تو جامع مسجد کو جاتا ہوں، میں نہیں کرنا رہا تو آج یہاں تقریر کرنا تھا اس لیے کہیں بھی نہیں کرا۔ میں جامع مسجد کا بیدر کا منتخب ممبر بھی ہوں تاکہ ملاقات ہو جائے۔ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے روزانہ جو 4 رکعت نماز ہے ظہر کی، اس کو شارٹ کر کے 2 رکعت نماز کرے اور 2 خطبے کرے اس کی جگہ، پھر سب کو جمع ہوئے بولے۔ جمعہ کے دن جمع ہونا اور جمع ہو کے آپس میں ملنا، یہ مقاصد جمعہ ہیں، یہ مقاصد عیدین ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کر رہے، لیٹ آ رہی ہیں اور جلدی چلے جا رہی ہیں، جمعہ کا مقصد کہاں حاصل ہوا؟ روز جیسا نماز پڑھ رہی ہیں، نہ آپ جمع ہوئے، نہ آپ کسی کا ہاتھ ملائے، نہ خیر خیریت پوچھے۔ تو اسی طرح یہ 3 مقاصد نکاح ہیں، تو ہمیشہ اس پر بھی ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ میں اب آخری چیز پر آتا ہوں۔ میں بزرگوں سے اجازت لے کر میں اس دلہے کو مخاطب کر کر اس کے ساتھ جس کی شادی نہیں ہوئی سب کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہم جب آج دلہا دلہن ملتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ دلہے کو چاہیے کہ شربت یا دودھ کے ذریعے سے دلہن کا استقبال کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ کے پاس دودھ رکھا گیا، وہ دودھ آپ، وعلیکم السلام، بیٹھیے، دودھ آپ تھوڑا پی کر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے دلہے میاں آپ پی کر اپنا جھوٹا اپنی دلہن کو دینا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا قربت اختیار کرے؟ قربت اختیار کرنے سے پہلے دلہن کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے اس کے پیشانی کے بال کے اوپر ہاتھ رکھے، حدیث میں آتا، اور پھر اس کے بعد وہ خیر، وہ حسنات طلب کرے جو اس دلہن کے اندر ہیں، فطرت میں ہیں، عادت میں ہیں، اور پھر ان شر اور سیئات سے پناہ مانگے جو اس دلہن کے بعض وقت عادتوں میں آئے ہیں، اور پھر دعا کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا آج، اور اس کی امامت دولہا کرنا، دلہن ان کے ساتھ پڑھنا۔
پھر یہ شب عروسی کہتے ہیں اس کو، اس میں دلہن کو قربت سے پہلے قریب لے لینا اور پھر پوری طرح اوڑھ لینے کے بعد آپ یہ عبادت کر رہے ہیں، اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد آپ وضو کرو، غسل کرو۔ یہ کچھ چیزیں تھیں۔ آخر میں ہم سب یہاں دعا دینے کے لیے آئے ہیں۔ آخری بات اس دعا پر میں ختم کرتا ہوں، بارک اللہ لکا و بارک علیکما و جمع بینکما بالخیر۔ یعنی یہ اس پوری دعا میں برکت ہے۔ برکت ایک عربی ٹرمینالوجی ہے، اصطلاح ہے، اس کا دنیا کی کسی زبان میں ترجمہ نہیں ہے۔ برکت کہتے ہیں اضافے کو، برکت کہتے ہیں خوش قسمتی کو، رزق میں برکت ہو، تمہاری عمر میں برکت ہو، تمہاری صحت میں برکت ہو، تمہارے علم میں برکت ہو، تمہاری آئندہ نسلوں میں برکت ہو، دنیا میں برکت ہو، آخرت میں برکت ہو۔ یہ پورے اپنے معنی و مفہوم کے ساتھ برکت کی دعا ہے، اور اللہ تم کو تا حیات بابرکت رکھے، اس جوڑے کو سلامت رکھے، اور یہ جو ایگریمنٹ ہے، نکاح کا جو معاہدہ ہے، یہ تا حیات باقی رکھے۔ یہ پوری ڈھیر ساری دعائیں چند الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لالی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو قبول فرمائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ خوب رحمتیں برکتیں نازل کریں۔ اور ظہیر صاحب سے میں کہتا ہوں، محمد ظہیر الدین صاحب سے، کہ آپ جو دلہن کو حیدر علی صاحب مرحوم کے باغیچے سے اس گلدستے کو اپنے باغیچے میں لا رکھے گئے، تو اس گلدستے کو پورا کھلنے، کھلنے، پروان چڑھنے، چہکنے، مہکنے کا پورا موقع دیں۔ اور دلہے میاں سے بھی کہوں گا کہ آپ یہاں سے آپ کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، فرائض اور حقوق کا تھوڑا تقسیم ہوتی ہے، اس کا آپ پورا لحاظ کرتے ہوئے آپ اپنی آئندہ ازدواجی زندگی کی گاڑی کو حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دین کی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے گزاریں۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ جوڑا اسلامی سماج کی ایک نظیر بنے گا۔ انشاءاللہ بھارت کے اس جلتے ہوئے سماج میں ایک مثالی جوڑا بنے گا۔ انشاءاللہ یہ شادی دوسروں کے لیے ایک دعوت دین کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ خوب رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔